नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, यहाँ एक बात आप लोगों से कहूँ कि जैसे रिकॉर्डिंग के से पहले हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे या रब्बल आलमीन कहा जाता है, वैसे हम कहते हैं रब्बुल आलमीन। ठीक है, तो ये भी इंशाल्लाह आप लोग सीखेंगे। अच्छा, सबसे पहले एक बात ये कि आप लोगों ने जो एक डर होता है ना कि ग्रामर ग्रामर पढ़ना है, ग्रामर क्या चीज है, कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो ग्रामर वर्ड निकाल देना है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये बात की थी कि अगर मैं भी ग्रामर वर्ड यूज करूं तो आप लोगों ने मुझे टोक देना है कि आप ही ग्रामर हम नहीं पढ़ रहे। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं लिसानुल कुरान, यानी कुरान की जबान। और ये की बीच में कहाँ से आया, इंशाअल्लाह वो भी बहुत ही जल्दी कुछ ही वक्त में आप लोग ये भी सीख लेंगे। तो ये कुरान की जुबान है और इसको हमने सीखना हमारे ऊपर एक तरह से लाजिम है। क्यों है? क्योंकि कुरान अल्लाह ताला ने हमारी नसीहत के लिए नाजिल फरमाया ताकि हम उसे पढ़ें और तमाम चीजों को समझ सकें। ठीक है। अच्छा, ये बताएं, सबसे पहला लेक्चर जो हमारा हुआ था, खाली आप लोग मैसेजेस में रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, हमारा जो इनिशियल लेक्चर हुआ था उसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी। ठीक है, क्या चीज थी वो दो? इनिशियल हमने मुख्तसर किया था ना, पिछला लेक्चर क्या पढ़ा था हमने? बताएं जी। हुरूफुल हिजा पढ़ा था, वेरी गुड सबिहा। और हुरूफ तहज्जी। और और क्या पढ़ा था? गुन्ना, इख्फा, ये सब अरबिक ग्रामर की क्लास में कब पढ़ा गया था बच्चे? हमने ये पढ़ा था, हुरूफुल हिजा पढ़ा था और अलिफ और हमजा के दरमियान का फर्क पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पर चले, माशाल्लाह याद आ गया सबको। हमने सबसे पहले ये देखा था कि हुरूफुल हिजा जो है हमारे, वो कितने हैं? 28 हैं। लेकिन इसमें इख्तलाफ भी है कि वो 29 भी हो सकते हैं, और इख्तलाफ की वजह यही अलिफ और हमजा है। क्यों? क्योंकि जब किसी किसी अलिफ के ऊपर अगर हरकत होती है तो वो हमजा हो जाता है, अदरवाइज हम उसे अलिफ कहते हैं। अब ये बात सामने आ रही थी। अच्छा, एक बात और, हुरूफ तहज्जी हम उर्दू में अल्फाबेट्स को बोलते हैं, और जब हम अरबी में बोलेंगे तो हम उसे बोलेंगे हुरूफुल हिजा। ठीक है, इतना हमने पढ़ा था। बाकी हमने ये पढ़ा था कि हम क्यों इस जबान को सीखें, क्या जरूरत है इस क्लास की, क्या जरूरत है कि हम इस तालीम को हासिल करें। ठीक है, अब यहाँ पर पहले आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करते हैं ताकि व्हाइट बोर्ड के थ्रू मैं आप लोगों को चीजें समझा सकूं। जी, ओके। तो हमने ये पढ़ा कि ये जो अ, अलिफ है, ठीक है, और इस पर जब भी कोई हरकत होती है, हरकत लाइक, अच्छा हरकत, ये हरकत है। ठीक है, तो जब ये होती है तो ये हमजा हो जाता है। लेकिन हरकत को तो हमने समझा ही नहीं, है ना। अब आज इंशाल्लाह इन हरकत को हमने समझना है। और ये हरकत जो होती हैं ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। इसके बिना हम ये कह लें कि अरबी जबान को समझ ही नहीं सकते। कैसे नहीं समझ सकते? जैसे यहाँ पे मैं, ये मुझे पढ़ के बताइएगा कोई भी।
ठीक है, माइक अनम्यूट कर लीजिएगा क्योंकि मुझे अभी स्क्रीन नहीं नजर आएगी ना आप लोगों की। ये मैंने 2 चीजें लिखी है, इन्हें पढ़कर बताएं कि ये क्या लिखा है, कोई भी पढ़ दे। देखें आप लोगों के पास एक्सेस है माइक अनम्यूट करने का, मुझे जवाब दें क्या लिखा है ये। नसर तो नसरता। नसर तू और नसर ता, ठीक है। यहाँ पे 2 चीजें लिखी है, नसर तू और नसर तो। अब ये देखने में तो तकरीबन तकरीबन सेम ही लगते हैं, आपको लगता है थोड़ा बहुत कुछ फर्क होगा तू ता का, इतना ज्यादा तो नहीं लग रहा, लेकिन जमीन आसमान का फर्क हो जाता है, ठीक है। हम जब इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है मैंने मदद की, और जब इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है तुमने मदद की। अब देखें बिल्कुल फर्क हो गया ना, ये हो गया कि आई हेल्प्ड, ठीक है, और ये हो गया यू हेल्प्ड, हो गया ना फर्क, जमीन आसमान का फर्क हो गया ना, इंसान ही बदल गया मदद करने वाला। तो इन हरकत को अगर हमने नहीं सीखा, ठीक है, अभी जो नसरा लफ्ज है इसका क्या मतलब है वो एक अलग स्टोरी है, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आपको हरकत बता रही थी कि अगर हमने इन हरकत को नहीं समझा तो इतनी बड़ी मिस्टेक हमसे हो जानी है। इसी तरह से अगर यहाँ पे जेर लग जाए तो इसका मतलब हो जाता है कि किसी औरत से कहा जा रहा है कि उसने मदद की, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि इन हरकत को समझें ताकि कुरान में हम फौरन समझ जाएं कि यहाँ पे जब ये पेश है तो मतलब कोई खुद मुखातिब हो रहा है, अपनी बात कर रहा है, ये सब बात की बातें हैं, लेकिन यहाँ पे हरकत समझाना जरूरी है कि अगर हरकत को हमने नहीं समझा तो हमारी बहुत सारी चीजें जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, ठीक है। ओके, उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हरकत है हमारी बेसिकली वो 3 होती हैं। हमारी जो हरकत होती हैं वो बेसिकली होती हैं 3, और वो क्या क्या होती है हम सब जानते हैं नॉर्मली कि वो होती है जबर, ठीक है, जेर और पेश। ये 3 हरकत होती हैं जो अरबी में जरूरी होती हैं। इनको क्या कहते हैं, जबर को क्या कहते हैं अरबी में, इसको कहते हैं फतहा, ठीक है, जेर को कहते हैं कसरा, और पेश को कहते हैं दम्मा। ये आप लोगों को टर्म्स याद होना चाहिए, ठीक है। अगर याद नहीं होंगे तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं हो जाना, लेकिन हम क्योंकि लिसानुल कुरान पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए ये जरूरी है कि ये कुछ जो टर्म्स हैं वो हमें याद हों, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो फतहा, कसरा, दम्मा, ये 3 हमारी हरकत होती हैं। अब ये 3 होती है ना, इस वजह से इन 3 को क्या कहा जाता है, इन 3 को कहा जाता है हरकते सलासा। सलासा कहते हैं 3 को, ठीक है, हरकते सलासा, ये 3 हरकत होती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई इन हरकत की बात। अब जिस हर्फ के ऊपर ये हरकत होती है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। ये टर्म्स अभी हम लोग सीख लेंगे ताकि जब इनका इस्तेमाल किया जाए और अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, इन इन टर्मिनोलॉजी के साथ, तो आप फौरन बता दें, ठीक है। तो ये आप लोगों ने नोट डाउन करनी है। यहाँ पे ये हरकत सलासा हो गई, क्या क्या है, फतहा, ठीक है, कसरा और दम्मा। अब जैसे मैंने ये कहा ये बा है, ठीक है, और उसके ऊपर है, क्या है ये, क्या बनाया ऊपर मैंने, फतहा। फतहा, फतहा, ठीक है, फतहा। तो अब ये जिस हर्फ के ऊपर फतहा होगा तो उस हर्फ को कहेंगे मफ्तूह। क्या कहेंगे, मफ्तूह। मफ्तूह, मफ्तूह। मफ्तूह। ठीक है।
تو کبھی ہو سکتا ہے نا جب ہم پڑھیں گے آگے چل کر تو میں آپ سے کہوں گی کہ دیکھیں اس کا جو آخری حرف ہے وہ مفتوح ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے فوراً سمجھ جانا ہے کہ اگر مفتوح ہے تو یعنی وہ زبر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر یہ کیا بنایا میں نے با کے نیچے کسرہ کسرہ، اور جب کسرہ ہوتا ہے تو وہ حرف ہو جاتا ہے مکسور، کیا ہو جاتا ہے مکسور۔ مکسور اب یہ سمجھ رہے ہیں نا دونوں کے بیچ کا ڈفرنس؟ حرکت وہ ہے جو ہم نے یہ لگائی، ٹھیک ہے، یہ والی حرکت، یہ والی حرکت، اور جس حرف کے اوپر حرکت ہو رہی ہے اب ہم اس کے نام کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مفتوح، مکسور۔ اسی طرح سے جب ہمارے پاس یہاں پر اگر پیش ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس پیش کو کیا بولتے ہیں؟ ضمہ ضمہ ٹھیک، تو ضمہ سے بن جائے گا مدموم، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین ٹرمینالوجی پھر سے ہم نے یاد کرنا ہے کہ جس حرف کے اوپر فتحہ ہوگا اسے مفتوح، جس حرف پر کسرہ ہوگا اسے مکسور، جس حرف کے اوپر ضمہ ہوگا اسے مدموم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اتنا سمجھ میں آ گیا؟ کوئی اس میں مشکل نہیں ہے؟ یہ تین ٹرمز، ٹھیک ہے، آپ لوگ چاہیں تو اس کے اسکرین شاٹس بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگ آسانی سے بعد میں لکھ سکیں۔ ویسے آپ لوگوں کے ساتھ پی ڈی ایف بھی شیئر کر دیا جائے گا، وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آپ لوگ ساتھ کے ساتھ نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کیا پڑھا کہ فتحہ، کسرہ، ضمہ، اور اس کے ساتھ مفتوح، مکسور، مدموم، یہ چیزیں ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب کسی حرف کے اوپر اگر حرکت ہے، میں نے کہا حرکت، تو حرکت کا مطلب کیا ہوا؟ زیر، زبر یا پیش یا کوئی سی بھی حرکت؟ کوئی بھی حرکت کوئی سی بھی حرکت، یعنی یا تو اس پہ زبر ہوگا یا زیر ہوگا یا پیش ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہم نارمل ٹرمز یوز کریں گے، زیر، زبر، پیش، ہم کہیں پر فتحہ، کسرہ، ضمہ یوز کریں گے، ٹھیک ہے، دونوں طرح سے استعمال کریں گے تاکہ پرابلم نہ ہو۔ اب جس حرف کے اوپر کوئی حرکت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں متحرک، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں متحرک۔ اگر ہم نے کہا کہ متحرک تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ کوئی حرف ہے جس کے اوپر یا تو زیر ہے یا تو زبر ہے یا تو پیش ہے، یعنی وہ متحرک حرف یا تو مفتوح ہے یا تو مکسور ہے یا تو مدموم ہے، ٹھیک ہے۔ متحرک وہ حرف ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی حرکت ہو۔ پرابلم تو نہیں ہو رہی؟ مشکل تو نہیں لگ رہا اتنا؟ بالکل نہیں، ٹھیک ہے، جو بالکل نیو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو مشکل تو نہیں لگ رہا؟ ہم نے یہاں پہ صرف فتحہ، کسرہ، ضمہ، فتحہ سے مفتوح، کسرہ سے مکسور، ضمہ سے مدموم، اور جس پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ اتنا آ گیا سب کو سمجھ میں؟ کسی کو پرابلم تو نہیں ہے؟ اگر ہو تو مائک انمیوٹ کر کے بولیں۔ آ گیا نا؟ ویری گڈ، ٹھیک ہے، ہم نے اتنے ٹرم سیکھے۔ اب اس کے بعد دیکھیں ہم نے کیا کہا، ہم حرکت کی بات کر رہے ہیں نا۔ حرکت کیا ہوتا ہے؟ موومنٹ، ہے نا، موومنٹ کو حرکت کہتے ہیں نا، ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہونا، ہم کہتے ہیں یہ چیز حرکت میں ہے، یعنی موو ہو رہی ہے، یہاں سے یہاں موو ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم انہیں حرکات کہتے ہیں، کیونکہ کیا ہوتا ہے؟ آواز کا موومنٹ ہوتا ہے، ب، بی، بو، تا، تی، تو، فا، تی، تو، یہ حرکات ہے نا، موومنٹ ہو رہا ہے، اس لیے انہیں حرکات کہتے ہیں۔ اب موومنٹ کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ ہم کیا کہیں گے؟ موو ہو رہی ہے کوئی چیز، ہم کیا کہیں گے؟ موو ہوتے ہوتے سٹاپ ہو جانا، رک جانا، تو یعنی کہ ساکن ہو جانا، رک جانا، ٹھیک ہے۔ تو حرکت کا جو اپوزٹ ہوتا ہے، حرکت کی جو ضد ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ساکن، یعنی سکون، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ جس حرف پر سکون ہو اس کو ساکن کہتے ہیں، اور اس کی علامت کو کیا کہتے ہیں؟ جزم۔ ساکن کی علامت کو کیا کہتے ہیں؟
जज़म ठीक है, आप लोग ये तीनों टर्म सुनते हैं ना, सुकून, साकिन, जज़म। तो सुकून की अलामत को क्या कहते हैं? साकिन, और जिस हर्फ के ऊपर जज़म हो उसको साकिन कहा जाता है। ठीक है, उसे साकिन कहा जाता है। ठीक है, जिस हर्फ के ऊपर सुकून की अलामत जज़म हो उसे साकिन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये हमने देख लिया। अब यही सिर्फ इम्पोर्टेंट हमारे एलिमेंट्स हैं, ये इम्पोर्टेंट साइंस है हमारे, ये इम्पोर्टेंट अलामात है हमारी जो हमें मालूम होना चाहिए। हरकत, हरकत का प्लूरल, हरकत का जमा, ठीक है, वो कहलाता है हरकात। हरकात का की जो जिद है, हरकात के जो ऑपोजिट है वो है सुकून। सुकून की अलामत को कहते हैं जज़म, और जिस हर्फ के ऊपर जज़म हो उसे कहते हैं साकिन। यहां पर हमारी सारी चीजें हो गई हरकात से रिलेटेड कंप्लीट। अब आपके जहन में कोई और हरकात आ रहे हैं कि आप बोलें कि नहीं अरबी में तो ये भी होता है, अरबी में तो वो भी होता है? कुछ आ रहा है दिमाग में कि आप बोलेंगे हाँ सिर्फ जेर जबर पेश ही होता है और सुकून होता है बस, कुछ और होता है? तनवीन, जी शद्दा 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 होता है, तनवीन होता है, और खड़ी हरकात होती हैं, है ना? जी जी मद जी होती जी है, मद होती तस्दीद है, होती है। ये मद सब क्या होते हैं? फिर ये सब क्या होते हैं? मैंने कहा कि सिर्फ ये तीन हरकात ही हैं जिन्हें हरकात सलासा कहते हैं, और ये एक जज़म, ये जो सुकून की अलामत होती है, ये बस यही चीज है, तीन हरकात और सुकून, और इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये जो आपने कहा कि नहीं इसमें तो तनवीन भी होता है, नहीं इसमें तो शद भी होता है, तो वो सब क्या है? चलें उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, जी चलें। अब मैंने आप लोगों ने सबसे पहले कहा कि तनवीन। ठीक है, तनवीन जब हम बोलते हैं तो हम कैसे बोलते हैं इसको? दो जबर, दो जबर दो दो जेर जबर, दो दो जबर जबर, दो जबर बोलने पर ये क्या बोला जाएगा? हमजा दो जबर बन, अन अन। खून की और आवाज क्या, है। करके बोलते हैं, क्या हम अन को, नहीं गुन्ना पे नहीं जाना अभी हमें, वो हम तजवीद की क्लास नहीं कर रहे। ठीक है, अभी हम गुन्ना पे नहीं जाएंगे, हम नॉर्मली कह रहे हैं कि हम जब हमजा दो जबर होता है तो उसको बोलते क्या है? अन, अन, अन करके बोलते हैं, है ना? अन अब ये देखें यहाँ पर आपको कितनी चीजें नजर आ रही हैं इसमें, ये एक चीज और ये दो चीज, ये एक हरकत है और ये साकिन है ना? तो यहाँ पे सकीन, दो ही तो चीज है ना जो हमने पढ़ा। मैंने कहा या तो फिर वो हरकत सलासा है या फिर वो वहां पे सुकून होगा, दो ही चीज है ना? जी जी ठीक है, तो ये क्या होता है? ये कुछ नहीं होता बल्कि यहाँ पर एक जो होता है, एक जो हरकत होती है वो तो फतहा की होती है, और जो दूसरी हरकत होती है, दो हरकत है ना, जो दूसरी होती है उससे नून की आवाज आती है और उसे कहते हैं नून तनवीन। इस नून को क्या कहते हैं? नून तनवीन। नूने ठीक है, तनवीन क्यों? क्योंकि यहाँ पे नून की आवाज आ रही है। इसी तरह से अगर ये है बा दो जबर बन बन, ठीक है, तो बन क्या कैसे लिखेंगे? हम इस तरह से लिखेंगे ना, बन, है ना? तो अब यहाँ पे भी कितनी हरकत आई हमारी? ये एक हरकत और एक यहाँ पे सुकून, तो ये वही जो हमने पढ़ा था। ठीक है, अच्छा ये देखिए, जब मैंने बन लिखा तो यहाँ पे मैंने बन ऐसे नहीं लिखा, है ना, बल्कि अलिफ लगा के यहाँ पे लिखा, क्योंकि ये रूल होता है कि जब दो जबर लिखे जाते हैं तो उसके साथ एडिशनल एक अलिफ लिखा जाता है। ठीक है, कुछ केसेस में नहीं लिखा जाता, जैसे गोल ता के साथ नहीं लिखा जाता, और वो इंशाल्लाह बता दिया जाएगा वक्त के साथ। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जब भी दो जबर लिखे जाते हैं तो उसके साथ एक अलिफ लिखा जाता है। ठीक है, सिर्फ जबर के साथ। और जब दो जबर होते हैं तो उनके लिए भी एक नाम है। ठीक है, इन नामों को आपने जब दो तीन बार इस्तेमाल करेंगे तो खुद ब खुद याद हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेना कि इतने सारे टर्म्स कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तनवीन तो हम सब जानते हैं। ठीक है, तनवीन में हमने दो जबर पढ़े, दो जबर में जो नून है
اسے ہم نے کہا وہ نون تنوین ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ان دو زبر کو عربی میں کہتے کیا ہیں؟ ان کو کہتے ہیں فتحہ تو ہے نا، اس کے ساتھ لگا دیں گے تین، فتحہ تین. اور یہ عین کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، فتحہ تین، کیونکہ یہاں پہ دو زبر ہیں. اسی طرح اگر دو زیر ہوں گے تو کیا ہو جانا چاہیے اسے؟ اچھا، میں یہ چاہوں گی کہ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ کچھ پرانے بھی ہیں اور کچھ نئے بھی ہیں. تو جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں میں چاہوں گی کہ وہ زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کریں، کیونکہ مجھے یہاں پہ نظر نہیں آ رہا نا. اور میں ہمارے جتنے بھی الحمدللہ ہمارے ٹیم ممبرز ہیں ان سے کہوں گی کہ وہ اس چیز پہ نظر رکھیں کہ جو ہمیں جواب دینے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیا نئے بھی شامل ہیں یا صرف پرانے اسٹوڈنٹس جواب دے رہے ہیں. اس طرح سے یہ ہوگا کہ نئے اسٹوڈنٹ سوچیں گے کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور پرانے اسٹوڈنٹس اپنے ریویژن کے چلتے اس بات کو جلدی جلدی جواب دیں گے. ٹھیک ہے. تو میں چاہوں گی جنہوں نے فرسٹ ٹائم یہ پڑھا ہے یا جو فرسٹ ٹائم جنہوں نے یہاں ایڈمیشن لیا ہے کوشش کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ جواب دیں. ٹھیک ہے. چلے ماشاءاللہ، یہ ہے کثرتین. اور اگر دو پیش ہوں گے تو ماشاءاللہ. تو یہ ٹرمز بھی آ گئے آپ لوگوں کو سمجھ میں، اور آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ بھی انہی حرکات سے مل کر بنا ہے جو حرکات ثلاثہ ہے. اتنا آ گیا سمجھ میں؟ جی جی. دو دوبارہ بتا دیجیے گا. جی. کس چیز کو بیٹا؟ دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ دمتین. اچھا میں نے لکھا نہیں نا، میں لکھ دیتی ہوں دمتین. اچھا یہ کائنڈلی نا اردو میں بھی ساتھ لکھتے ہیں. اچھا اردو میں بھی لکھوں؟ اوکے جی، چلیں اردو میں بھی لکھ دیتے ہیں. ویسے آپ لوگوں کو پی ڈی ایف ملے گا، ٹھیک ہے، ٹینشن نہ لیں. تو یہ ہو گیا فتحتین کسرتین اور ضمتین. ٹھیک ہے. جی. تو یہ تین طرح جزاک کے. اللہ. جی مائک میوٹ رکھیں. جی تو یہ ہمارے ہو گئے دو زبر، دو زیر، دو پیش. اب ہم نے دیکھا اس میں بھی ہمارے جو حرکات ثلاثہ ہیں وہی استعمال ہوئی. اب ایک اور بتائیں کیا پڑھتے ہیں ہم اس کے علاوہ؟ شد. شد پڑھتے ہیں نا، شد ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں تشدید بھی کہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، تشدید بھی کہتے ہیں. اب یہ شد پڑھتے ہیں، اور اب یہ ہوگا سوال کہ یہ بھی تو ایک علامت ہے، اور ہم نے کہا کہ صرف حرکات ثلاثہ ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اب دیکھیں جب ہم یہ پڑھتے ہیں، ہم نے پڑھا جیسے اما. ٹھیک ہے. اب یہ جو اما ہے، اب اس کو یہاں پہ آپ نے کہا چلے یہ تو ایک حرکت ہے، یہ ایک حرکت ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو ایک نئی چیز ہے. اب اگر ہم اس کو بریک کریں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حمزہ یہ میم کے اوپر ہو گیا ساکن پلس میم اور اس کے اوپر فتحہ. اسی طرح سے ہے نا ام اور ما. تو اب دیکھیں یہاں پہ بھی ہماری وہی تین ہماری جو حرکات ہیں اور سکون ہے وہی استعمال ہوا. یہاں پر بھی وہی ہوا نا. جی جی. تو جو جس حرف پر شد ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مشدد. جس حرف پر شد ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مشدد، اور اسے دو بار پڑھا جاتا ہے. ایک بار اپنے ما قبل متحرک کے ساتھ، ایک بار اپنے ما قبل یعنی اس سے پہلے والا، اس سے پہلے جو بھی حرکت ہے اس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ما قبل متحرک کے ساتھ. اور دوسری بار وہ خود متحرک پڑھا جاتا ہے. یہ شاید تھوڑا سا مشکل لگے ڈیفینیشن، لیکن آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شد جو ہوتا ہے
जो मुशद्दद होता है वो हर्फ होता है जो 2 बार पढ़ा जाता है। एक बार तो अपनी खुद की हरकत के साथ पढ़ा जाता है और एक हरकत जो पहले वाले हर्फ की होती है उसके साथ मिलकर पढ़ा जाता है। ये आसान हो गया ना, समझ में आया ये? जी तो ये अब देखें शद में भी हमने क्या पढ़ा, जैसे अगर ये अम्मा ना होके अगर ये इम्मा होता या इम्मू होता तो भी यहाँ पे देखें ये एक हरकत है, ये एक हरकत है, और हमने इन्हीं हरकत सलासा से बना के एक और वर्ड बना लिया। राइट? जी इतना समझ में आया? तजदीद समझ में जी आया? अब एक और चीज जी हम पढ़ते हैं, बहुत एक और जल्दी चीज आया। हम पढ़ते हैं। हाँ, नहीं आया? नहीं, आगे आप ही सर। अच्छा, आ गया, चलें। अच्छा, एक और चीज हम पढ़ते हैं, खड़ी हरकत। ठीक है, मैं आप लोगों को बेसिकली बताना क्या चाह रही हूँ यहाँ पर कि हमारे जो जुबान है ये अरबी, उसके अंदर 3 ही हरकत हैं जो होती हैं, बाकी जितनी चीजें हैं वो एडिशनल है और वो उसी से मिलकर बनती हैं, यानी हरकत सलासा से मिलकर ही बनती है हर एक चीज, जो कि हमने फतहतैन, दम्मतैन, कसरतैन में देखा, हमने मुशद्दद में देखा। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि खड़ी हरकत का क्या कॉन्सेप्ट है। आप कहेंगे कि भाई खड़ी हरकत भी तो होती हैं, अब खड़ी हरकत भी देख लेते हैं। खड़ी हरकत में हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, पढ़ के बताते जाएं क्या लिखा है। बा खड़ी बा जबान खड़ा जबर बा बा खड़ी जेर जेर खड़ी बी बू। बा उल्टा पेश बू बा खड़ी वेरी जबर गुड, है ना? बा खड़ी पेश उल्टा पेश, ठीक है, इसको उल्टा पेश कहते हैं, इसको खड़ा जबर, खड़ी जेर। अब ये क्या होता है? ठीक है, अब ये भी तो हरकत हैं और मैंने कहा कि हरकत सलासा हैं, तो हर बार मैं अपनी बात को प्रूफ करती जा रही हूँ कि हरकत सलासा ही हैं। कैसे है? यहाँ पर देखें, अगर हमने लिखा ये बा, ये हमने लिखा बी और ये हमने लिखा बू, तो क्या ये सेम नहीं हो गया? जी अलिफ जी के साथ अगर लिखा तो ये हो गया बा, या के साथ हमने लिखा तो बी और पेश के साथ लिखा तो बू। तो यानी ये सिर्फ एक लिखने का तरीका है और कुछ नहीं, यानी उससे मिलता जुलता जो भी वॉवल होगा, यानी या तो अलिफ या तो या तो वाव, वो जब उसमें ऐड कर दिया जाएगा तो वो हो जाती है खड़ी हरकत। जैसे कि हमने लिखा किताब और हमने लिखा किताब, दोनों में फर्क है क्या? कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है, सिर्फ लिखने का फर्क है। ठीक है, पढ़ने में तो ये भी किताब है और ये भी किताब है, लेकिन फर्क कहाँ पर है? सिर्फ लिखने में फर्क है। अब देखें यहाँ पर भी हमने क्या किया है, यहाँ पे भी तो हमारा वो हरकत सलासा में से ही एक हरकत आई है ना, तो उसी को खड़ी हरकत में हम तब्दील कर देते हैं। जब हमने ये अलिफ अलग से नहीं लगाना तो यहाँ पर हम ये खड़ा जबर दे देते हैं। खड़ा जबर का मतलब होता है फतहा प्लस अलिफ। ठीक है, तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि फतहा प्लस अलिफ इज इक्वल टू खड़ा जबर, खड़ा जबर। ठीक है, और इसी तरह से जेर प्लस या इज इक्वल टू खड़ी जेर, और पेश प्लस वाव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? उल्टा पेश। वेरी गुड, माशाल्लाह, उल्टा पेश। तो ये भी वही हरकत है। तो इतना समझ में आ गया। अच्छा, मद की बात करें तो वो फिर तजवीद के रूल्स होते हैं कि कहाँ पे अलिफ आया, फिर कहाँ हमजा आया। ठीक है, वो एक हर्फ में आया, एक लफ्ज में आया, 2 लफ्ज में आया, तो 2 हरकत 4 हरकत खींचना, फिर वो तजवीद का रूल हो जाता है। लेकिन उसको भी हम यही कहते हैं ना कि 2 अलिफ खींचना है, 2 हरकत खींचना है, यही कहते हैं ना, यही लफ्ज सुना है ना आपने? इसका मतलब वो भी हरकत पर ही मुश्तमिल है। तो ये हमारी, ये जो इतनी चीजें हैं ये हमारी हरकत से रिलेटेड हो गई। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, अपने अपने जो कोर्स को आगे लेकर चलेंगे। तो इतना इसमें हमने क्या क्या पढ़ा?
ہم نے پہلے حرکات کو دیکھا کہ حرکات ثلاثہ ہی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں فتحہ، کسرہ، ضمہ. پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر جب فتحہ ہوتا ہے تو مفتوح، کسرہ تو مکسور، ضمہ تو مضموم. جس کے اوپر حرکت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں متحرک. جو سکون والی جو علامت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں جہاں جس حرف کے اوپر سکون ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ساکن. اس کے بعد ہم نے الگ کچھ اور حرکات کے بارے میں دیکھا جنہیں کہتے ہیں تنوین ہو گیا، شد ہو گیا، یا پھر کھڑی حرکات ہو گئی. ہم نے انہیں بھی دیکھا، وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے، صرف حرکات ثلاثہ سے ہی وہ بھی بنی ہیں. اب آگے ہم دیکھتے ہیں کچھ اور چیزیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے کورس کو آگے بڑھائیں گے. ہم نے کہا یہ ہے ہمارا کورس الحمدللہ، ہے نا، لسان القرآن. اب اس کے اندر یہ جو لکھا ہے لسان، یہ کیا ہے؟ زبان. زبان. نہیں، میننگ نہیں، یہ ہے کیا؟ اگر میں کہوں کہ یہ لسان کیا ہے تو آپ کیا بولیں گے؟ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ سبجیکٹ. اور آبجیکٹ. عربک زبان. اور کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ سبجیکٹ ہے، زبان ہے، اور لفظ. لفظ. ٹھیک ہے، ایک لفظ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ایک لفظ ہے نا. جی. اور یہ القرآن کیا ہے؟ قرآن کا نام. پراپر ناؤن. اسم. اور دماغ لگائیں. اور پڑھنے والی قرآن کی کتاب. زبان. اور لسان القرآن، قرآن کی زبان. اور اسلام کی وجہ سے یہ خاص ہو جاتا ہے. میں نے تو پڑھایا ہی نہیں بیٹا الف لام ابھی. میں نے تو آپ سے کہا تھا نا کہ جو کچھ سیکھا ہے اس کو تو یہاں پہ لانا ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک لفظ ہے نا بیٹا. جی. ٹھیک ہے، یہ ایک لفظ، یہ دوسرا لفظ. ان دو لفظ سے، دو الفاظ سے مل کر ہمارا یہ لسان القرآن بنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو الفاظ یہاں پر موجود ہیں. یہ لفظ نمبر 1، یہ لفظ نمبر 2. ٹھیک ہے، سمپل. اب جو لفظ ہے وہ کیسے بنا؟ کیسے بنا ہوا یہ لفظ؟ دیکھیں، یہ ہے لسان. تو اس میں کیا کیا چیز ہے؟ آپ نے دیکھا ایک لام ہے، ایک حرف، سین ہے جی. دوسرا حرف، الف ہے تیسرا حرف، نون ہے چوتھا حرف. یہاں پر ایک حرکت ہے، یہاں پہ ایک زبر کی حرکت ہوگی. تو یہ کیا ہے؟ یہ حرف ہے اور پلس کیا ہے؟ حرکات. حرکات. اور جب حرف اور حرکات جب یہاں پہ پھر حروف کرنا چاہیے نا، تو جب حروف اور حرکات ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ لفظ. لفظ بنتا ہے. ٹھیک ہے، جب حروف اور حرکات ملتے ہیں تو بنتا ہے لفظ. ٹھیک ہے، لفظ بنتا ہے. تو آپ سے پوچھا جائے کہ لفظ کیا ہوتا ہے، لفظ کی تعریف بیان کریں، تو آپ نے کہنا ہے حروف اور حرکات سے مل کر لفظ بنتا ہے. ٹھیک ہے، حروف اور حرکات سے مل کر لفظ بنتا ہے. اب یہ بتائیں کہ جو لفظ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے، ٹھیک ہے، وہ سب لفظ ہوتی ہیں. ہم کچھ بھی بولیں گے، ہم بولیں ہم جیسے ہم نے بولا اچھا تو وہ بھی لفظ ہو گیا. ہم نے کہا اوئے تو وہ بھی لفظ ہو گیا. ہم نے کہا ہم نے کہا چائے شائے پی لو، تو چائے اور شائے دونوں بھی لفظ ہیں، ہے نا. ہم نے کہا کہ ہم نے ہاں ہاں، یہ جو بھی ہم کچھ کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ الفاظ ہے نا، کیونکہ وہ ہمارے منہ سے نکل رہا ہے نا، ایک آواز آ رہی ہے. تو یہ جی. سارے جو ہوتے ہیں یہ الفاظ ہوتے ہیں نا، لفظ ہوتے ہیں. یعنی حرکت بھی ہے اس کے اندر اور حرف بھی ہے اس میں، ہے نا. تو حروف اور حرکات سے مل کر وہ لفظ بن رہا ہے. اب یہاں پہ لفظ کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم نے جب یہ کہا کہ چائے شائے،
تو یہ بتائیں کہ چائے تو سمجھ میں آتا ہے، یہ شائے کیا ہے؟ اس کا کوئی میننگ ہے؟ جیسے اردو میں کلمہ اور محمل ہوتے ہیں، ایک بات سمجھ آ جاتی ہے اور ایک نہیں سمجھ آتی. ایک سمجھ میں آتی ہے اور دوسری سمجھ میں نہیں آتی ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کلمہ ہے، سوری، جو دیکھیں یہ ہوتا ہے جب آپ لوگ پہلے سے بولنا شروع کر دیتے ہیں نا چیزوں کو آگے کا، تو یہ ہو جاتا ہے. چلے کوئی نہیں. یہ جو لفظ ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے بامانی، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہیں گے میننگ فل، ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے، کلر چینج کر دیتے ہیں تو سمجھ میں آ جائے گا، ایک ہوتا ہے بے معنی، بے معنی، سوری، ٹھیک ہے، مانی نہیں، مانا، بے معنی. تو جو بے معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میننگ لیس یا پھر بیس لیس، ٹھیک ہے. تو دو ہوتے ہیں جو لفظ ہوتے ہیں، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. کون سے ہوتے ہیں؟ بامعنی اور بے معنی. ٹھیک ہے، بائی مسٹیک، با معنی اور بے معنی، ٹھیک ہے، یعنی میننگ فل اور میننگ لیس. اب یہ جو با معنی ہوتے ہیں ان کو تو ہم نے کہا جیسے چائے، ٹھیک ہے، اور لیکن میننگ لیس جو ہم نے اس کے ساتھ ایڈ کیا شائے، جس کا کوئی میننگ ہی نہیں ہوتا، رائٹ. اسی طرح سے اس کو ایک نام بھی دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. لفظ یہ ہوتا ہے موضوع اور یہ ہوتا ہے محمل، ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے میننگ فل اور یہ ہوتا ہے میننگ لیس. یہ ہوتا ہے بامعنی، یہ ہوتا ہے بے معنی، ٹھیک ہے. تو لفظ جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، بامعنی، بے معنی. معنی جس کا ہوتا ہے، جو بامعنی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں موضوع، اور جو بے معنی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں محمل. ٹھیک ہے، اتنا سمجھ میں آیا؟ جی. اچھا، اب یہ بتائیں کہ جب ہمارا جو سلیبس ہے، ہمارا جو کورس ہے وہ کیا ہے؟ لسان القرآن، ہے نا. تو لسان القرآن یعنی ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں. اب کیا قرآن کے اندر کوئی بھی لفظ آپ کو ایسا لگتا ہے جو بے معنی ہوگا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کیا کوئی بھی بات بے معنی استعمال کر سکتے ہیں با قرآن میں؟ مانا ہوگا. نہیں. ہر ایک چیز کیا ہوگی؟ ہر ایک چیز کیا ہوگی اس میں؟ میننگ با فل. مانا معنی ہوگا. ہوگی. تو اب یہ والی جو لائن ہے ہماری، اسے ہم کیا کر دیں گے؟ کراس کر کراس دیں کر. گے. ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے. ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ہم نے صرف با معنی پڑھنا ہے، یعنی جو موضوع جو چیزیں ہیں وہ پڑھنا ہے نا. جی. اب اتنا سمجھ میں آیا سب کو؟ جی. ہم نے جی. شروعات کہاں سے کی تھی؟ ہم نے شروعات کی تھی حروف الہجا سے. جی، حروف الہجا سے ہم نے شروعات کی تھی، اور پھر ہم آگے پہنچے الف اور حمزہ کے فرق پر. پھر ہم نے کہا کہ یہ حمزہ جو بنا ہے یہ حرکات سے بنا ہے. یہ حرکات ایگزیکٹلی ہیں کیا؟ ہم نے حرکات دیکھی کہ 3 ہوتی ہیں حرکات، اور ایک ہوتا ہے سکون، اور یہی مین ہے جنہیں حرکات ثلاثہ کہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں سکون. لیکن پھر اب سوال ہوا کہ بھئی اور بھی تو چیزیں ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ وہ انہی حرکات سے ہی، ان کا ہی ایک موڈیفائڈ فارم کہہ لیں ہوتی ہیں. جس طرح سے تنوین ہے تو وہ 2 فتحہ سے مل کے بنے گا، 2 کسرہ سے، 2 ضمہ سے. اسی طرح سے جو مشدد ہے وہ وہاں پر بھی ایک حرکت والا حرف ہوگا، پھر ایک ساکن ہوگا، اور پھر ایک حرکت والا حرف ہوگا، اور وہ ایک جو مشدد والا حرف ہوگا وہ 2 بار ہوگا. پھر ہم نے دیکھا کہ کھڑی حرکات کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی کچھ نہیں ہوتا بلکہ صرف اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے حرکات کے ساتھ، پلس جو بھی اس سے ریلیٹو حرف ہوگا، ٹھیک ہے، وہ ہم نے دیکھا. پھر ہم نے اس کے بعد یہ دیکھا کہ جتنے بھی ہماری منہ سے جو آواز نکلتی ہے، چاہے ہم چائے بولیں چاہے شائے بولیں، ٹھیک ہے، چاہے بسکٹ بولیں چاہے وسکٹ بولیں، تو ہمارے منہ سے جتنے بھی جو آواز ہماری نکلتی ہے، ٹھیک ہے، وہ سب الفاظ ہوتے ہیں، لفظ ہیں. اور لفظ کیا ہوتا ہے؟ حروف اور حرکات سے مل کر لفظ بنتا ہے.
اب جب ہم نے کہا کہ چائے کے ساتھ شائے بھی ایک لفظ ہے تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ دو طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں با معنی جنہیں موضوع کہا جاتا ہے, اور ایک ہوتا ہے بے معنی. ٹھیک ہے, معنی نہیں بولیں گے, معنی بولیں گے, دیٹ از دا رائٹ ورڈ. اور دوسرا ہوتا ہے بے معنی جسے کہتے ہیں مہمل. جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم لسان القرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن میں کوئی بھی چیز بے معنی تو ہو نہیں سکتی, اس لیے ہم اس ٹاپک کو ٹچ ہی نہیں کرنا. ہم نے صرف با معنی کو ٹچ کرنا ہے, دیٹ از موضوع. اتنا سمجھ میں آ گیا سب کو؟ Yes. چلیے. اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارا جو با معنی جس کو ہم نے پڑھنا ہے, ماشاءاللہ یہ اتنا لیٹ کون جوائن کرتا ہے بھائی. چلیں, یہ جو با معنی ہے ہمارا, اب اس با معنی کو بھی کچھ کہتے ہیں. اس با معنی کو کہتے ہیں, کیا لکھا ہے یہ میں نے؟ کلمہ. کلمانے. صحیح سے کلمہ. پڑھیں. کلمہ. 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 کلیمہ. دیکھیں کلمہ کہتے ہیں. یہ یہاں پر ایک حرکت, ایک یہاں حرکت, ایک یہاں حرکت ہے نا. کلیمہ, کلیمہ. ٹھیک ہے, کلمہ نہیں کلیمہ. ان چیزوں کو بھی انشاءاللہ ہم لوگ اپنا سدھارتے جائیں گے جہاں پر ہم غلط بولتے ہیں. ٹھیک ہے, کلیمہ. تو کلیمہ کیا ہوتا ہے؟ با معنی لفظ کو عربی زبان میں کلمہ کہتے ہیں. با معنی لفظ کو, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ساری ڈیفینیشنز جو ہیں آپ لوگوں کو آج کے آج میں ہی یاد ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, کوئی بھی ایسی ڈیفینیشن ہے جو ابھی تک مشکل لگی ہو؟ نہیں ابھی. نہیں. چلیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو با معنی لفظ کو عربی زبان میں کلمہ کہتے ہیں. اب یہاں پر کوئی ایک چیز کچھ الگ لگی آپ لوگوں کو کلمہ میں؟ کچھ نیا کچھ دکھا جو میں نے ابھی تک نہیں پڑھایا؟ یہ گولتا کو ہاں میں گول تا آواز. کو ہم نے ہے نا نہیں پڑھا تھا. اب یہ گول تا کیا ہے؟ ٹھیک ہے, تو اس کو ہم نے انشاءاللہ دیکھنا ہے کیونکہ ہر ایک چیز کو دیکھتے جانا ہے ہم نے. ٹھیک ہے, اب یہ جو گول تا ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ تو یہ گول تا جو ہے وہ ہمارا یہ نارمل تا ہوتا ہے اور یہ گول تا ہوتا ہے. تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہے, یہ دونوں الگ نہیں ہے. کچھ تھوڑے سے ڈفرینسز ہیں وہ ہم دیکھیں گے. اسی کو جب ہم نے گول کر دیا تو یہ تا بن گیا, اس کے نقطے ہم نے اٹھا کے اوپر دے دیے, یہ بن گیا ہمارا گول تا. ٹھیک ہے, تو تا اور جو ہمارا سمپل یہ جو الف با تا والا تا ہوتا ہے دونوں سیم ہی ہیں. اب آپ بولیں گے کہ ہم نے کلیمت تو کہا نہیں, ہم نے تو اسے کلیمہ کہا, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو گول تا ہوتا ہے اس کو جب ہم نے رکنا ہو اس پر, ٹھیک ہے, اگر ہم سکون کرتے ہیں, ہم وہاں پہ رکتے ہیں, تو ہم وہاں پہ ہا کی آواز نکالتے ہیں. ہم کس کی آواز نکالتے ہیں؟ ہا کی آواز نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ فرق دیکھیں, جیسے یہ ہے تا, ٹھیک ہے, اور یہ ہے گول تا. دونوں ایک ہی چیز ہے, کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں, لیکن اس کی آواز ہمیشہ تا کی ہی آواز نکلے گی. ٹھیک ہے, اس کی آواز میں ہمیشہ تا ہوگا, چاہے تو یہ شروع میں ہو, چاہے تو یہ بیچ میں ہو, اور چاہے تو یہ اینڈ میں ہو, ہمیشہ تا کی ہی آواز نکلے گی. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم اس کی بات کریں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صرف لاسٹ میں ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف لاسٹ میں ہی ہوتا ہے, صرف آخری میں ہوگا, یہاں کہیں بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے یہ ہر جگہ ہو سکتا ہے, یہ سب سے آخری میں ہی ہوگا, اور یہاں پہ اس کی جو آواز ہے وہ ہا نکلے گی. ٹھیک ہے, اور تا بھی نکل سکتی ہے, اگر ہم ملا کے پڑھیں تو تا بھی نکل سکتی ہے, اور اگر ہم وہاں رکیں گے تو یہ ہا کی آواز میں تبدیل ہو جائے گا, لیکن تا کبھی بھی اس کی آواز نہیں بدلتی, یہ والے تا کی. ٹھیک ہے, اب اس گول تا کو کیا بولتے ہیں؟ تائے کیا مربوط. بولتے ہیں؟ مربوطہ. ٹھیک ہے, میں یہ لکھ کے بھی بتا دوں گی آپ لوگوں کو بولتے کیا ہے, لیکن اتنا پہلے سمجھے کہ ایک ہے آپ کا یہ لمبی تا اور ایک ہے آپ کی گول تا. اس تا کو ہمیشہ ہی تا کی آواز میں پڑھیں گے, لیکن یہ جو گول تا ہے یہ
آپ کی یا تو کبھی ہا کی آواز نکالے گا، اور اگر اس کو ہم نے ساکن نہیں کیا تو یہ تا کی آواز بھی نکال سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر یہ ہمیشہ اینڈ میں آتا ہے، کبھی بھی بیچ میں نہیں آتا. اف آئی آسک یو کہ لمبی تا اور گول تا میں فرق بتائیں، تو یہ دو فرق اس میں ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کو بولتے کیا ہے، اس پر آتے ہیں. تو اس کو بولتے ہیں تائے مربوطہ. ٹھیک ہے. اس میں بھی لاسٹ میں بھی گول ہے. مربوطہ، تائے مربوطہ، یہ ہوتا ہے گولتا. جیسے کہ کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں ہم. جیسے پہلا ایگزامپل تو ہمارا یہی ہے، کلمہ. ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے، مدرسہ. مدرسہ. زمہ بھی ہو سکتا ٹھیک ہے. ہے، زمہ بھی ہو اس کے سکتا ہے. بعد یہ کیا ہے، زمہ یا عبادہ. 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 تو ہم اسے عبادہ. کیسے پڑھنا ہے، سب کو لاسٹ میں ہا کی آواز میں پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. ہا کی آواز میں ہم پڑھ رہے ہیں. ہم نے کہا مغفرہ. مغفرہ. ٹھیک ہے. تو یہ سب کیا ہے، یہ ہا کی آواز نکل رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہیں بھی بیچ میں نہیں آئے گا. لیکن جو تا ہوتا ہے وہ دیکھیں، ہم جیسے بولیں کتاب، تو یہ تا کہاں آیا، بیچ میں آ گیا نا. بیچ میں. اور اگر ہم بولیں جنات، تو یہ تا لاسٹ میں آیا، لیکن ہم نے کیا اس کو ہا پڑھا. نہیں. لیکن اگر اسی کو ہم سنگولر میں پڑھیں تو جنہ. کیا پڑھیں گے، جنہ. ہے نا. دیکھیں جنہ، جنات، کیونکہ یہ تا جو ہے یہ پڑھا جاتا ہے. اتنا سمجھ میں آیا. اسی جی. طرح سے جیسے ہم نے کہا بیٹی کو بولتے ہیں بنت. ٹھیک ہے. اور بیٹی کو بولتے ہیں جی، بیٹی کو بولتے ہیں ابنہ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ یہ تا ہے، یہ پڑھا جائے گا بنت. لیکن یہاں پہ ابنہ، ابنہ، یہ جو ہا ہے یہ ہا میں تبدیل، یہ جو تا ہے گولتا، یہ کس میں تبدیل ہو جائے گا، ہا کی آواز. ہاں میں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز سمجھ میں آ گئی. یہ کلمہ میں یہ چیز آئی تھی، تو آپ لوگوں کو یہ بھی ایکسپلین کر دیا تاکہ وہاں پہ اتنا کنفیوژن نہ ہو کہ نہ تو یہ آپ نے حروف الہجا میں پڑھایا، نہ ہی کوئی حرکات میں تھا. تو پھر یہ گولتا ہے کیا. گولتا از نتھنگ بٹ اونلی اے ڈفرنٹ فارم آف دس تا. ٹھیک ہے. کچھ نہیں ابنا ہے کا بس کیا یہ مطلب ہوتا ہے؟ کیا، ابنا کا کیا مطلب دونوں کا ہوتا ہے؟ مطلب بیٹی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اوکے. دونوں کا جی. مطلب بیٹی ہوتا ہے، بنت بھی اور ابنہ بھی. ابنہ. ٹھیک ہے. دونوں ہی بیٹی ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں جب بنت ہم نے استعمال کیا تو ہم نے تا کو بولا، لیکن یہ ابنہ میں ہم نے یہاں پہ ہا کو بولا. دونوں کی میننگ سیم ہے. دونوں کی میننگ سیم ہے. دونوں کا مطلب بیٹی ہوتا ہے. اتنا سمجھ میں آیا. جی الحمدللہ. جی میم. کوئی کنفیوژن جی اتنا آپ پڑھنے میں کوئی کنفیوژن؟ نہیں، بہت نہیں اچھے آتی. سے سمجھ آئے الحمدللہ. اچھا. اب یہ بتائیں کہ اب ہم نے پڑھنا کیا ہے. اب ہم نے شروع کرنا ہے، وہ ہم نے شروع کرنا ہے کلمہ. کیا شروع کرنا ہے، کلمہ. کلمہ ہوتا کیا، ٹھیک ہے. کلمہ ہوتا کیا ہے. تو کلمہ جو ہم عربی زبان میں پڑھیں گے وہ ہوتا ہے 3 طرح کا. ٹھیک ہے. کلمہ اردو زبان عربی زبان میں 3 طرح کا ہوتا ہے، یعنی اس کی 3 اقسام ہیں. ٹھیک ہے. 3 اقسام ہیں. سب سے پہلا اسم، دوسرا فعل اور مفعول. فعل، اور تیسرا حرف. حرف. ٹھیک ہے. کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف. اور میں نے کیا کہا تھا کہ قرآن کے اندر ہر لفظ کیا ہوتا ہے،
बामाना होता है, यानी वो कलिमा होता है, और कलिमा सिर्फ 3 तरह का होता है, यानी चौथी तरह का है ही नहीं कलिमा। या तो वो इस्म होगा, या तो वो फेल होगा, या तो वो हर्फ होगा, चौथी कोई चीज है ही नहीं। अब जब चौथी कोई चीज है ही नहीं, तो मुझे ये बताएं कि क्या कुरान में इन 3 के अलावा कोई चीज हो सकती है फिर? नहीं। नहीं। तो यानी पूरा कुरान आप पढ़ेंगे वो या तो इस्म होगा, या तो फेल होगा, या तो हर्फ होगा, बस कंप्लीट, कुछ और चौथी चीज है ही नहीं। आपने जब पढ़ा कि ये है अलहम्दु, तो आप कहोगे या तो ये इस्म है, या फेल है, या हर्फ है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, यानी चौथी चीज कोई है ही नहीं। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इन तीन चीजों को पढ़ लिया, तो आप कुरान को समझने लगेंगे कि अच्छा यहाँ पर किसी काम के होने की बात हो रही है, या यहाँ पे कोई इस्म की बात है, या ये कोई हर्फ है। और इतना समझने से आप उसका तर्जुमा बेहतर अंदाज में करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम जब चीज़ों को एनालाइज करना शुरू करेंगे कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे हर्फ इस्तेमाल किया, यहाँ पे फेल अल्लाह ताला इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन ये बात इस्म से शुरू की, तो अच्छा इसमें ज़्यादा अल्लाह ताला ने फोकस किया। फिर वो सारी बातें आपके जहन में आती जाएंगी इंशाअल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह। तो आपने क्या समझा कि सिर्फ आपका जो कलिमा है वो सिर्फ इसकी 3 अक़साम है, और इन 3 अक़साम को अगर आपने पढ़ लिया, समझ लिया, तो इंशाअल्लाह कुरान को आपके लिए उसको समझना काफी हद तक आसान हो जाएगा। अच्छा, अब इसके आगे इसमें क्या है वो मैं आगे आपको नहीं पढ़ाऊंगी। उसकी वजह यह है कि हमने बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया, टाइम भी हमारा हो गया, और जितना कुछ पढ़ा है अभी उसको जज्ब भी करना है ना। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, क्या कुछ मुश्किल लगा आप लोगों को? मुश्किल लगा कि बहुत नहीं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, आप इतना अच्छे से समझाते हैं, इतना अच्छे से समझ आ जाता है, बिल्कुल समझ आ रहा है ना? नहीं, मेरा ठीक। समझाने का तो मेरे नहीं अंदर तो नहीं कोई खूबी नहीं है, आपका बस ये है। समझाने का अलग ही तरीका नहीं, है, वो भी बहुत है, अच्छा समझ में क्यों आया। नहीं है, अच्छा किसी अच्छा को अच्छा समझाना अच्छा है सुने, परफेक्ट। अच्छा सुने, अभी आप लोगों ने करना क्या है? आप लोगों ने करना ये है कि जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं ये आपके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है, कि उसके लिए आप लोगों ने अच्छा ये बताएं, सबने अपनी वो बना ली, नोटबुक बना ली है जी जी सबने? जी, बनाई बना रहे हैं, जी साथ साथ जी, लिख बता रहे हैं। लिए। बाकी सबने, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपनी नोटबुक आप लोग तैयार रखें, ठीक है। और जितने नोट्स होते हैं फौरन के फौरन लिखते जाएं। असाइनमेंट आपको दी जाती है वो डिजाइन फॉर्म में इसीलिए होती है ताकि आप वहीं से कॉपी पेस्ट करके आंसर्स ना लिखें, बल्कि आप लोग उसको आंसर्स, और माशाल्लाह हमारी टीम जो सादिया हैं, दोनिया हैं, वो बहुत ही मोहब्बत से आप लोगों के जो असाइनमेंट्स होते हैं उनको चेक करती हैं, है ना। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से चीजों को याद करना है। हमने आज जो पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले हमने ये देखा कि हरकत अच्छा, को पढ़ो। हमने जो ये पढ़ा ना गोलता, इसमें एक चीज और थी जो मेरे जहन से निकल गई, और वो इम्पोर्टेंट एक चीज थी। आपने जब गोलता पढ़ा तो आपने देखा कि उसमें हमेशा जबर था पहले, चाहे हमने इबादह पढ़ा, चाहे हमने मगफिरा पढ़ा, चाहे हमने जन्नह पढ़ा, चाहे हमने कलीमाह पढ़ा, सब में क्या था? गोलता से पहले जबर था, ठीक है। तो ये भी एक इसकी इम्पोर्टेंट चीज है कि गोलता से पहले हमेशा जबर आता है, ठीक है। ये मैं अभी नोट्स देख रही थी तो उसमें ये चीज लिखी थी जो मैं आप लोगों से बोलना मेरा मिस हो गया। तो ये चीज भी जहन में रखिएगा कि गोलता से पहले हमेशा जबर आता है, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपसे कह रही थी कि हमने हरकत पढ़ी, ठीक है। हरकत में हमने उनके सबसे पहले टर्मिनोलॉजी देखी कि फतहा, कसरा, दम्मा, ठीक है, मफ्तू, मकसूर, मदमू, मुतहर्रिक क्या होता है। फिर हमने उसके बाद तनवीन देखा, नून तनवीन क्या होता है, जो उसमें जो नून होता है 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश में, उसे फतहतैन, दम्मतैन, कसरतैन कहा जाता है। फिर हमने शद देखा जिसे तशदीद कहते हैं, उसकी अलामत हम सब जानते हैं, एक छोटे से डब्ल्यू की तरह होती है, और जिस हर्फ पर वो होता है उसे मुशद्दद कहते हैं।
مشدد 2 بار پڑھا جاتا ہے. اس کی پراپر ڈیفینیشن بھی دیکھی کہ وہ ایک بار اپنے ما قبل متحرک کے ساتھ اور دوسری بار وہ خود متحرک ہو کے پڑھا جاتا ہے. تیسری چیز ہم نے کھڑی حرکات دیکھی. کھڑی حرکات کچھ نہیں ہوتی بلکہ وہ فتحہ، کسرہ، ضمہ یہ 3 ہی سے بنتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا جو ریلیٹڈ حرف ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے، یعنی زبر کے ساتھ الف آ جائے گا، زیر کے ساتھ یا آ جائے گا، اور واو کے ساتھ جو پیش ہوگا اس کے ساتھ واو آ جائے گا. اچھا، اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جب حروف اور حرکات ملتے ہیں ان سے مل کر بنتا ہے لفظ. لفظ 2 طرح کا ہوتا ہے، موضوع اور محمل. موضوع وہ ہوتا ہے جو بامعنی ہوتا ہے، جس کا کوئی میننگ ہوتا ہے، اور بے معنی کو کہتے ہیں محمل. ٹھیک ہے، ہم نے یہ دیکھا. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم نے محمل کو پڑھ کے کیا کرنا ہے، کیونکہ ہم تو قرآن پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ، اس لیے ہم صرف بامعنی کو پڑھیں گے، بے معنی کو ہم نہیں پڑھیں گے. اب جتنے بھی بامعنی الفاظ ہوتے ہیں عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں کلمہ. کلمہ نہیں، کلمہ. کلمہ کہتے ہیں. کلمہ کو پڑھتے پڑھتے ہماری نظر میں گولتا بھی آیا، جو کہ ہم نے حروف الہجا میں نہیں پڑھا تھا. تو ہم نے کہا کہ جو کلمہ میں گولتا ہے وہ کچھ نہیں بلکہ ایک ڈفرینٹ ورژن ہے کس کا، لمبی تا کا. لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ لمبی تا ہمیشہ تا کی آواز میں ہی آتا ہے، جبکہ صدف مائک میوٹ کیجیے، لیکن جو گولتا ہے وہ صرف اینڈ میں آتا ہے. اس کے علاوہ جو لمبی تا ہے اس کی آواز ہمیشہ تا میں ہی آئے گی، لیکن گول تا کی آواز ہا میں نکلتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ابنا، کلمہ، اس طرح سے. اور ایک چیز جو میں آپ کو بھول گئی تھی بتانا کہ گول تا سے پہلے ہمیشہ زبر آتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ جو ہم کلمہ ہیں وہ انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کی 3 اقسام ہیں، جو ہے اسم، فعل اور حرف. ٹھیک ہے، اور یہی 3 چیزیں ہیں جو ہماری موجود ہوتی ہیں قرآن کے اندر. اس کے آگے چوتھی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. جیسے آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اس پوری آیت میں کوئی نہ کوئی آپ کو حرف نظر آئے گا، کوئی آپ کو اسم نظر آئے گا، ٹھیک ہے، کوئی فعل ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ چوتھا کچھ نہیں ہوتا. بس آپ نے اگر ان 3 چیزوں کے اوپر کمانڈ حاصل کر لی تو انشاءاللہ آپ پورا قرآن، یعنی الحمد سے لے کے ناس تک، ٹھیک ہے، یہ یہاں تک، جیسے الناس ہے وہ بھی کیا ہے، وہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، وہ آپ اس لائق ہو جائیں گے کہ میں آپ سے کہوں گی کہ بتائیں قل کیا ہے، آپ فوراً بتا دیں گے. میں آپ سے کہوں گی الحمد کیا ہے، آپ بتا دیں گے. میں آپ سے پوچھوں گی الحمد میں ال کیا ہے، حمد کیا ہے، پیش کیوں ہے یہاں پہ، آپ ہر ایک چیز اتنی آسانی سے بتا دیں گے. اور آپ پھر اس وقت اتنے خوش ہو جائیں گے، اتنے خوش ہوں گے کہ آپ کہیں گے اچھا مجھے یہ معلوم ہے کہ یہاں پہ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ یا رب العالمین ہوتا ہے، یا رب العالمین نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور یہ کیسے سمجھ میں آیا کہ رب ال ہوتا ہے، رب ال نہیں ہوتا؟ نارملی تو رب العالمین ہوتا ہے. یہ جب ہم نے یہ جو لسان القرآن کو جب سیکھا تو ہمیں پتا چل گیا اچھا رب ال کیوں ہوا یہاں پہ، یہ رب ال کیوں نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم بہت اچھے سے سیکھیں گے. پھر ایک بات ریکارڈنگ آف کرنے سے پہلے کہنا چاہوں گی کہ ریگولیرٹی، پنکچویلٹی مسٹ ہے، پلس جو چیزیں پہلے سے آتی ہیں انہیں ذرا سا ذہن سے نکالیں. ٹھیک ہے، جیسے کسی کا جواب آیا تھا کہ جب میں نے پوچھا کلمہ تو میں بتا ہی رہی تھی کہ وہ اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، کسی نے آگے سے کہا مفعول ہوتا ہے. مفعول ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور مفعول کیا ہوتا ہے وہ تو ابھی بہت بات کی بات ہے. ٹھیک ہے، جو چیز پڑھی جا رہی ہے اسی چیز پہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے، اتنا ہی ہم نے سیکھنا ہے انشاءاللہ. آپ لوگوں سے بات کریں گے ریکارڈنگ آف کرنے کے بعد. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.